آپ کر رہے تھے تو کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی مومن نہیں تھا، آپ اکیلے تھے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گڑھ میں جا کے بت پرستی اور شرک کا گڑھ مکہ تھا۔ وہ مکہ معظمہ میں جو خانہ کعبہ ہے اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا، ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں قبیلہ نہیں ہے لیکن لوگوں نے بنا دیا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا تصور ہے ان کا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تبلیغ جو کیا، آپ نے بتایا۔ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو آپ آئے، آپ کانپ رہے تھے، چونکہ وحی کا جو بوجھ ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ چنانچہ جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ مکہ میں گرمی پڑتی ہے، ٹھنڈی نہیں پڑتی، مدینہ میں ٹھنڈی پڑتی ہے، مدینہ میں ٹھنڈی پڑتی ہے۔ کلائمیٹ ایسا ہے وہاں کا کہ مکہ میں ٹھنڈی نہیں پڑتی ہے، ہلکی پھلکی پڑتی ہے، لیکن مدینہ میں ٹھنڈی خوب کس کے پڑتی ہے جیسے اپنے یہاں پڑتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، یعنی ٹھنڈی لگ رہی ہے، اس کا اثر ہے۔ چنانچہ آپ کو چادر اڑا دیا۔ آپ نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ پوری تفصیل آپ نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں، ہمارے ایک چچا ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لے کے جاتی ہوں، آپ ان کے ہاں چلیں۔ چنانچہ نوفل نام ہے ان کا، ان کے پاس آپ ان کو لے کر گئے اور ان سے تذکرہ کیا۔ کہا کہ جو ذات آپ کے اوپر آئی ہے، جو شخصیت آپ کے پاس آئی ہے، بالکل اسی ٹائپ کی شخصیت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آیا کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا کرتی تھی۔ تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ناموس، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ آیا ہے وہ فرشتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آیا تھا، تو ہو سکتا ہے تم نبی بنائے جاؤ۔ اگر میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن وہ زندہ نہیں رہتے ہیں۔ پھر جب آپ کو باضابطہ آپ کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے تبلیغ کی، تو اس وقت تک ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ تبلیغ کرتے ہیں سب سے پہلے بیوی کو جا کے۔ اچھا، یہ ہم میں سے اکثر لوگ شادی شدہ ہیں یہاں، بیوی سے بات منوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا، مشکل کام، اتنا آسانی سے نہیں، پوری دنیا مان لے گی لیکن بیوی نہیں مانے گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہے جن کی سب سے پہلے ان کی بیوی نے بات مانی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ایمان انہوں نے لایا۔ 4 آدمی سب سے پہلے ایمان لانے والے میں ہیں، تو خاتون میں، عورت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے دوست بھی تھے، اور غلام میں آپ کا غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 آدمی ہیں جو ایمان لائے۔ آپ کے چچا ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا لڑکا، آپ کا چچا زاد بھائی حضرت علی ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ انہوں نے جا کے پوچھا اپنے باپ سے کہ ابو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو مان لیا ہے، ان پر ایمان لے آیا ہے، کوئی دقت؟ تو کہا کہ نہیں بیٹا، تم جمے رہنا، وہ جو بات بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن خود ایمان نہیں لائے، خود ایمان نہیں لائے۔ اس سے ایک سیکھ ملتی ہے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان لانا، ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو ہم میں جتنے بھی تبلیغ کے ساتھیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پژمردہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں کسی کے پاس جائیں، چاہے وہ آپ کے گاؤں کے ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے جو بھی ہو، بات وہ مان لیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے۔ نہیں مانے تو آپ کو غم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، جبکہ آپ بہت مانتے تھے، اور چچا بھی آپ کو بہت مانتے تھے۔
پورے مکہ کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، چچا نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جب ابو طالب بستر مرگ پہ تھے، یعنی جو ان کی طبیعت خراب ہوئی اور آخری وقت آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے، چونکہ وہ ایک ایسے واحد انسان ہیں غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کی سب سے زیادہ مدد کی، سب سے زیادہ مدد کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے بس کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے، محمد رسول اللہ پڑھ دے، بس اتنا ہے نا، کافی ہو جائے گا اتنا۔ گئے اور کہا کہ اے چچا جان، آپ آخری وقت ہے، اب تک جو زندگی گزر گئی کوئی دقت نہیں ہے، آپ صرف ہمارے سامنے ہمارے کان میں صرف کہہ دیجئے، کلمہ شہادت پڑھ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم آپ کی گواہی دیں گے ایمان کی۔ لیکن اس وقت چچا کہتے ہیں کہ اے بے بھتیجے، تو جو کچھ مانگے میں وہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ بات میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے ایمان لے آیا۔ اب میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پہ ایک صاحب بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ بہت سارا ایسا رسم و رواج کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہے گا، یہی نہ ہے؟ وہاں بھی تو وہی تھا نا کہ لوگ کیا کہے گا، مکہ کے لوگ کیا کہیں گے، سرداران مکہ کیا کہیں گے کہ ابو طالب آخری وقت میں محمد کی بات مان لیا۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہے گا۔ بہت معمولی چیز ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم کو افسوس ہو رہا ہے ان کے ایمان نہ لانے پہ، جبکہ ہمارا حال ان سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ ہم خود اس سے بہت چھوٹی چیز نہیں کر رہے ہیں۔ بہت معمولی چیز ہے جو کہنے کو کر سکتے ہیں، لیکن یہی ڈر ہے کہ لوگ کیا کہے گا۔ لوگ تو جب کرو گے تب بھی کہے گا، نہیں کرو گے تب بھی کہے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی شادی نام کر کے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ کشمیر کے ایک گورنر نے اس زمانے میں، آزادی سے پہلے کی بات ہے، کشمیر کے ایک گورنر نے اپنی بھتیجی کی شادی کی۔ کس کی شادی کی؟ بھتیجی کی۔ کشمیر کے گورنر تھے، اس وقت کشمیر بہت بڑا تھا، پاکستان میں آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ ہندوستان میں ہے، اور کچھ حصہ چین میں ہے، کچھ حصہ چین میں ہے، تو کل ملا دیجیے تو ایک دیش ہے۔ اتنے بڑے کشمیر کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی کی، تو شادی میں جو خرچ ہوتا ہی ہے، انہوں نے اس زمانے میں کہا کہ جتنے بھی بارات میں آنے والے لوگ ہوں گے سب کو جب رخصت کرنا تو انہیں 2 دینار دینا ہے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو کہتے ہیں کیا؟ دینار۔ اب دیکھ لیجئے کتنی اچھی بات تھی، لوگ سب باراتی کو خوش ہونا چاہیے نا، باراتی خوش نہیں ہوا، باراتی، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو رکھ دیا سامنے بیچ راستے میں کہ پوچھنا کہ دعوت میں آئے تھے، کیسا کھانا کھلایا، کیسے لگے ان کی دعوت، اور خوش ہو تم، پھر رائے دینا۔ چنانچہ جب تجزیہ پیش کیا گیا تو براتیوں کا کہنا سب تو ٹھیک تھا، لیکن بخیل آدمی ہے، 2 ہی دینار دیا۔ کتنا دیا؟ 2 ہی دینار دیا۔ 5 دے سکتا تھا، 3 دے سکتا تھا، 3 دے سکتا تھا۔ تو آپ جو کچھ کر لیجئے، شریعت سے ہٹیے گا تو تعریف نہیں ہوگی، آئند اللہ بھی نہیں ہوگی۔ تو عند الناس جس کی توقع ہم رکھتے ہیں، جس کی توقع میں ہم غلط سلط کام کرتے ہیں، ان سے بھی تو تعریف ہوگی نہیں۔ انسان کی کیا ذوف ہے کہہ لیجئے، یا انسان ناشکرہ پیدا کیا گیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان بہت ہی زیادہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، آہو بکا کرنے لگتا ہے، رونے دھونے لگتا ہے، سینہ کو بھی کرنے لگتا ہے۔
اور جب انہیں خوشی ملتی ہے تو ناشکرا بن جاتا ہے. انہیں جب کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھی چیز میں کامیابی ملتی ہے، تو ظاہر ہے کامیابی کا نتیجہ یہ تھا کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا، لیکن شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ناشکرا بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ناشکرا. یہ انسان کی جبلت میں ہے، انسان کی پیدائش میں ہے، اور آج کے ڈیٹ میں کہہ لیجیے انسان کے ڈی این اے میں ہے. یہ انسان کے ڈی این اے میں ہے کہ وہ ناشکرا ہے. آپ ہم سب آدمی، ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدمی دو آدمی، سب کے جبلت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ ناشکرا ہے. وہ جزا فضا کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، ناشکری کرتا ہے. اب ہم سب دیکھ سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، سال ہا سال تک کرتے رہیے. لیکن اگر کہیں کسی پوری زندگی میں 2-4 مرتبہ یا 1 مرتبہ ہو جائے نا تو سب بھول جائے گا. یہ یاد رکھے گا. کیا یاد رہتا ہے؟ ناشکری والا چیز یاد رہتا ہے لوگوں کو، اور وہ ناکامی یاد رہتی ہے، برائی یاد رہتی ہے، وہ نیکی یاد نہیں رہتی، وہ احسان یاد نہیں رہتا، لیکن جو تکلیف پہنچتی ہے وہ یاد رکھتا ہے. یہ ہم سب کی خوبی کہہ لیجیے، خامی کہہ لیجیے، جو کچھ ہے. الا المصلین، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. لیکن ہم لوگ تو نماز کے ساتھ بھی یہ کام کرتے ہیں. پتہ چلا کہ ہماری نماز میں کمی ہے. اس کا تو یہی مطلب ہے نا. ہمارے ایک دوست مفتی عنایت اللہ مولانا نور الحق رحمانی صاحب بڑے استاد ہیں جماعت شریعہ میں، اور خانقاہ رحمانی منگیر کے بھی استاد جو پہلے رہ چکے ہیں. بڑے اچھے اردو کے بھی ادیب ہیں اور عربی کے بھی ادیب ہیں. الدائی جیسا پرچہ مولانا نور عالم خلیل امینی جب تھے اس کے ایڈیٹر، اس میں ان کا چھپتا تھا. عام لوگوں کا اس میں ان کی تحریر نہیں چھپا کرتی ہے، لیکن اتنے اچھے عربی کے اور اردو کے ادیب تھے کہ اس میں ان کا چھپتا تھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے سامنے یہ بات آئی. ہمارے دوست نے کہا کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو خاصیت ہے وہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ ہماری نماز اس خاصیت تک نہیں پہنچتی ہے، ہماری نماز اس قابل نہیں ہے کہ جو ہمیں روک سکے، تو اس لیے ہم نہیں رکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کی طبیعت خراب ہے اور اسے بخار ہے، تو آپ انہیں کالپول کھلا دو تو ان کا بخار نہیں چھوٹ رہا ہے. آپ انہیں بہت ساری دوائیں کھلا رہے ہو بخار کی، پیراسیٹامول جتنے کمپوزیشن کی دوائیں ہیں سب آپ نے کھلا دیا، ان کا بخار نہیں چھوٹ رہا ہے. تو اس کا مطلب ان کو بخار صرف بخار نہیں ہے، کوئی دوسری وجہ سے بخار آ رہا ہے، کوئی دوسری وجہ ہے. مثلا ان کو ٹی بی ہے. کیا ہے؟ ان کو ٹی بی ہے. اب ٹی بی والا بخار ٹی بی کے ساتھ جائے گا، ٹی بی والا بخار ٹی بی کے ساتھ، جب تک ٹی بی ٹھیک نہیں ہوگا بخار ٹھیک نہیں ہوگا اس کا. تو پرابلم دوسرا ہے، دوا کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ علاج اس کا دوسرا ہونا چاہیے. یہی حال ہمارا ہے. ہماری نماز اپنی جگہ صحیح ہے، نماز بے حیائی سے لوگوں کو روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم اس نماز کو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہ طریقہ ہمارا درست نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں برائی اور بے حیائی سے